السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا یہ 100واں حصہ ہے۔ الحمدللہ 100 تک ہم آ چکے ہیں، یعنی 100 علماء کی زندگی ہم آج سے ملا کر بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے مفید بنائے، آخرت کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی۔ علماء کی زندگی، جیسا کہ میں بار بار بتاتا ہوں، ان کی زندگی معلوم کرنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہمیں کس طرح محنت کرنی چاہیے، ہمیں علم کس طرح حاصل کرنا ہے، اور کس قدر محنت کے بعد علم حاصل ہوتا ہے، انسان کیسے محقق بنتا ہے، انسان کسی بھی چیز کو کیسے تعلیف کرتا ہے۔ جو بڑے بڑے علماء ہیں، اتنے زبردست تصانیف جو ہمارے سامنے چھوڑ گئے ہیں، تو ان کی طرح اگر بننا ہے تو ہمیں ان کی سیرتوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ ادھر ہمارا کام بھی جاری ہو، علم بھی حاصل کرتے رہیں، ادھر ان کو بھی سنتے رہیں، ان کو بھی پڑھتے رہیں، ان کو بھی معلوم کرتے رہیں، تاکہ ان کا انداز بھی ہم اپنا سکیں۔ الحمدللہ 100 مجھے خود تعجب ہے اور خوشی ہو رہی ہے کہ 100 کا آنکڑا ہم طے کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مفید بنائے اور بھی آگے لے جائے، اور سننے والوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے ابن وہب رحمہ اللہ کے متعلق۔ ابن وہب رحمہ اللہ، ان کا نام عبداللہ بن وہب بن مسلم ہے، ابو محمد کنیت رکھتے تھے، الفہری ہیں، ریحانہ کے غلام تھے، یعنی انصار کے غلاموں میں سے آپ بھی آتے ہیں۔ 125 ہجری کو مصر میں پیدا ہوئے۔ سحنون کہتے ہیں ایک جملے میں کہ ابن وہب کون ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک حصہ ان کی زندگی کا جہاد میں گزرا، اور ایک حصہ یعنی اللہ کے راستے میں گزرا، اور ایک حصہ ان کی زندگی کا علم کو سیکھنے میں گزرا، اور تیسرا حصہ ان کا حج میں گزرا ہے۔ یہ سحنون فرماتے ہیں۔ اسی طرح صغار تابعین سے آپ ملاقات کیے ہیں، بہترین علماء میں سے ہیں، اور باعمل علماء میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ ابن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے سے پہلے عبادت میں زیادہ مشغول رہا کرتا تھا، یعنی عبادت کو پہلے میں نے شروع کیا، علم حاصل کرنا میں اتنا ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن ایک مرتبہ ہوا کیا کہ شیطان میرے دل میں بار بار یہ وسوسہ ڈالتا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، اور اس طرح کے وسوسے میرے دل میں ہمیشہ آتے تھے۔ تو میں اپنے شیخ سے شکایت کیا کہ آخر یہ وسوسے مجھے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابن وہب میں ایک بات بتاؤں؟ کہا کہ بتاؤ۔ کہا کہ آپ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے سے یہ وسوسے آپ سے جاتے رہیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ تب سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ ابن وہب رحمہ اللہ کے متعلق ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے پاس 20 سال تک رہے۔ ابو جعفر ابن الجزار فرماتے ہیں کہ ابن وہب امام مالک کی طرف 140 پر 8 ہجری کو گئے تھے، اور جب تک ان کی زندگی باقی تھی آپ انہی کے پاس رہے اور ان کو لازم پکڑے ہوئے تھے۔ خلیلی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس فقہ تھا، اور امام شافعی ان کی کتابوں سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اور وہ جو میں نے اوپر ذکر کیا سحنون کا قول کہ آپ کی زندگی ایک تو اللہ کے راستے میں گزری، ایک علم کو سیکھنے سکھانے میں گزری، ایک اور حج میں گزری، تو آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ 36 مرتبہ حج کیے تھے، 30 پر 6 مرتبہ حج کیے تھے۔ اللہ کی خشیت آپ کے اندر بہت زیادہ تھی۔ کبھی کبھی اللہ کی خشیت کی بنا
آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ احمد بن سعید الحمدانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ حمام میں تھے، باہر کوئی قاری پڑھ رہا تھا، اور وہ جب یہاں پہنچا کہ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، یہ سنے اور آپ جو ہے حمام ہی میں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ان کی علم سے اور ان کی علماء سے محبت کتنی تھی، اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے ہم یہ واقعہ سن سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ علم سے اور علماء سے کتنی زیادہ جو ہے محبت کرتے تھے۔ کہ محمد بن المسیب کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یونس بن عبد الاعلیٰ فرماتے ہیں کہ ابن وہب کو قاضی بننے کے لیے کہا گیا، تب وہ گھر کو جو ہے لازم پکڑ لیے، گھر سے باہر آنا ہی چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ رشدین بن سعد نے ان سے پوچھا کہ آپ کو قاضی بننے کو کہا گیا، آپ تو کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرتے، آپ قاضی کیوں نہیں بن جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سمجھ اتنی ہی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ علماء انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور قضات سلاطین کے ساتھ؟ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ وہ علم کے سمندر کیوں نہ ہوں، ابن وہب علم کے سمندر کیوں نہ ہوں کہ ان کے اپنے علم کے ساتھ امام مالک، امام لیث، یحییٰ ابن ایوب، عمرو بن حارث وغیرہ کا علم جو ہے ان کے پاس موجود تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ جو کہ آپ کے استاذ تھے، اور آپ کے پاس یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ابن وہب 20 سال تک رہے تھے، تو ان کا ادب اور احترام کیسے کرتے تھے، یہ جو ہے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں، ابن وہب کے بھتیجے احمد فرماتے ہیں کہ ان سے ابن وہب نے کہا، ایک مرتبہ امام مالک کے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک آدمی جو سوال کیا، کس کے متعلق؟ تخلیل اصابع کے متعلق، یعنی وضو کے دوران جو ہے انگلیوں کو اچھی طرح دھونا ہے یا نہیں دھونا، اس کے متعلق سوال کیا۔ تو امام مالک نے کہا وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ابن وہب فرماتے ہیں میں خاموش رہا، جب مجلس ختم ہو گئی، تمام لوگ چلے گئے، تو اس کے بعد میں نے کہا، استاد محترم، ہمارے پاس تو انگلیوں کو اچھی طرح دھونا، تخلیل اصابع کرنا سنت ہے۔ لیث اور عمرو بن حارث فرماتے ہیں کہ ابو عشانہ سے مروی ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو پاؤں کے انگلیوں کو اچھی طرح دھو۔ تو ابن وہب فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، اچھا، مجھے تو اب تک جو ہے یہ حدیث معلوم ہی نہیں۔ اور اس کے بعد سے ابن وہب فرماتے ہیں کہ جب بھی امام مالک رحمہ اللہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ تخلیل اصابع کریں یا نہ کریں، تو کہتے کہ سنت ہے، کیا کرو، حدیث ہے، سنت ہے، کیا کرو۔ اور امام ابن وہب رحمہ اللہ کا حفظ کیسا تھا، اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ ابن وہب رحمہ اللہ 1,00,000 حدیثیں بیان کیے ہیں، ہم کو 1,00,000 حدیثیں بیان کیے ہیں، اور کئی حجازی، شامی یا مصری کو ان سے زیادہ حدیثوں والا کسی کو جو ہے میں نہ دیکھا، یہ فرماتے ہیں۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں ابو زرعہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن وہب کے 80,000 احادیث کو میں دیکھا جو انہوں نے مصریوں سے روایت کیے ہیں، اور میں یہ نہیں جانتا کہ ان کی حدیثوں میں کوئی ایسی حدیث ہو جس کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ اس کا کوئی اصل نہیں، بلکہ تمام کے تمام احادیث صحیح ہیں اور وہ ثقہ ہیں۔ آپ کی روایتیں بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، ان تمام جو ہے کتابوں میں موجود ہے۔ ابن وہب رحمہ اللہ کے متعلق چند دلچسپ باتیں اگر ہم سنیں یا سنائیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نظر مانا تھا، شروع میں یہ نظر مانا تھا کہ میں اگر کسی کی غیبت کیا تو میں 1 روزہ رکھوں گا، اگر میں کسی کی غیبت کیا تو میں 1 روزہ رکھوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت جو ہے مشکل اٹھانا پڑا، میں بہت تھک گیا، میں کیوں، ادھر میں غیبت کرتا، ادھر روزہ رکھتا، ادھر میں غیبت کرتا، ادھر روزہ رکھتا۔ اس کے بعد میں جو ہے دوبارہ نظر مانا کہ میں اگر غیبت کیا تو 1 درہم جو ہے صدقہ کروں گا،
اب چونکہ درہم کی محبت زیادہ تھی دل میں تو اس لیے جو ہے میں کیا کیا، غیبت کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ جو ہے تعلیق چڑھاتے ہوئے اس واقعے کے بعد فرماتے ہیں کہ علماء ایسے ہی تھے، اور یہ نافع علم کے ثمرات ہیں کہ ابن وہب جو ہے حجت ہیں، اور ان کی زیادہ تر صحاح میں احادیث موجود ہے، اور دواوین اسلام میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ وہ ثقات سے منکر حدیثیں روایت کیے ہوں، یہ میں نہیں جانتا۔ ساجی فرماتے ہیں کہ میں نے ربیع بن سلیمان کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابن وہب سے سنا کہ ان سے کہا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ فلاں نے آپ سے اس حدیث کو سنا ہے، اس طرح وہ کہتا ہے کہ آپ سے اس نے یہ حدیث کو سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے کراہت مت کرو، فتنوں سے کراہت مت کرو کیونکہ اس میں منافقوں کی کٹوتی ہوتی ہے۔ تو ابن وہب نے کہا اگر وہ جھوٹا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں یہ بیان کیا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اس طرح جو یہ حدیث بیان کیا، اگر وہ اپنے کہنے میں جھوٹا ہے تو اللہ اس کو اندھا کر دے، وہ اندھا ہو جائے۔ ابن وہب فرماتے ہیں، احمد بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ وہ آدمی واقعی میں اندھا ہو گیا تھا۔ ابن وہب فرماتے ہیں کہ حیوہ بن شریح جو ہے سال میں جو قاضی تھے آپ، تو سال میں جو ہے 30 دینار لیا کرتے تھے، 30 دینار لیا کرتے تھے، اور 30 دینار جب لیتے تھے اس کو لینے کے بعد گھر آنے سے پہلے جو ہے اس کو صدقہ کر دیتے تھے۔ ان کے ایک چاچا کے بیٹے تھے، انہوں نے سوچا کہ میں بھی جو اس طرح کروں، اور حیوہ بن شریح جب صدقہ کر دیتے تھے، 30 دینار صدقہ کر دیتے گھر آنے سے پہلے، اور جب گھر آتے تھے تو گھر میں جو ہے اپنے بستر کے نیچے وہ 30 دینار جو ہے پاتے تھے، یعنی جو 30 دینار لیے ہیں اس کو گھر آنے سے پہلے صدقہ کر دیتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ گھر آتے 30 دینار جو ہے ان کے بستر کے نیچے موجود ہوتے تھے۔ تو ان کے چاچا کے بیٹے نے سوچا کہ میں بھی جو ہے ایسے ہی صدقہ کروں گا، اور انہوں نے بھی صدقہ کیا اور دیکھا تو بستر کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ حیوہ بن شریح کے پاس گئے اور کہا کہ آپ صدقہ کر کے آتے ہیں، بستر کے نیچے آپ کو جو ہے دینار مل جاتے ہیں، لیکن میں بھی صدقہ کیا، مجھے تو نہیں ملے۔ تو انہوں نے کہا میں جو صدقہ کیا وہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے صدقہ کیا، اور آپ جو صدقہ کیے ہیں وہ تجربے کے بنیاد پر صدقہ کیے ہیں کہ ارے ان کو مل رہا ہے پیسہ تو شاید مجھے بھی مل جائے، اور چونکہ تمہارے اندر اتنا یقین نہیں ہوگا اس لیے جو ہے شاید تمہیں پیسہ نہیں ملتے۔ اب آئیے ان کے شیوخ کی بات کریں۔ چونکہ ہم نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے آپ جو ہے 20 سال تک ان کے ساتھ رہے، ان کو لازم پکڑے رہے، تو دیگر اور بھی کئی آپ کے اساتذہ ہیں، جیسے لیث بن سعد، ابن ابی ذئب، ابو صخر جمیلہ بن زیاد، ابو ہانی، حمید بن ہانی، یونس ابن یزید، سفیان الثوری، سفیان ابن عیینہ، جریر ابن حازم، ابن جریج، عبد الرحمن بن زیاد، سعد بن ابی ایوب، نافع۔ آپ کے تلامذہ میں اسبغ، احمد بن صالح، عیسیٰ بن حماد، یونس بن عبد الاعلی، ابو طاہر احمد بن عمر، سحنون ابن سعید، احمد بن سعید، لیث بن سعد، یعنی لیث جو ہے آپ کے اساتذہ میں سے ہیں لیکن آپ سے روایت کرنے والے بھی ہیں۔ عبد الرحمن مہدی، عبداللہ یوسف التنیسی، یحییٰ ابن یحییٰ نیساپوری، علی بن مدینی، سعید بن ابو مریم، یحییٰ ابن بکر، ابراہیم بن منذر، یہ جو ہے چند علماء ہیں۔ اب آئیے علماء کے اقوال معلوم کرتے ہیں، آپ کے متعلق علماء کیا کہتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ان کو لکھتے تھے، یعنی ابن وہب رحمہ اللہ کو لکھتے تھے تو لکھتے تھے کہ مفتی مصر عبداللہ بن وہب کی طرف، حالانکہ دوسروں کو کبھی ایسے نہ لکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ابن وہب اور ابن قاسم کے متعلق، تو فرمائے کہ ابن وہب عالم ہے اور ابن قاسم فقیہ ہیں۔ حارث بن مسکین فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ اور ابن وہب رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک ساتھ تھے۔ میں جو ہے ابن عیینہ سے سوال کیا تو انہوں نے جو ہے ابن وہب سے پوچھا کہ کیا خیال ہے اس سوال کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ اس طرح فرماتے ہیں۔ تو ابن عیینہ نے مجھ سے کہا کہ یہ جو ہے
اپنے زمانے کے زبردست فقیہ ہیں اور زبردست عالم ہیں، یہ کہہ رہے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے اس طرح کہا، یعنی جواب جو ہے ان سے پوچھ کر ابن عیینہ دیے تھے، حالانکہ وہ آپ کے استاد تھے۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ علم والے تھے، ثقہ تھے، تدلیس کرتے تھے۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ ثقہ تھے۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ صحیح الحدیث تھے اور سماع اور عرض میں فرق کرتے تھے، یعنی سماع اور عرض میں باقاعدہ الفاظ میں فرق کر دیتے تھے کہ میں یہ سنا ہوں اور یہ مجھ پر عرض کیا گیا ہے، اس طرح جو ہے فرق کر کے جو ہے حدیثوں کو روایت کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ وہ تو سیء الاخذ تھے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ہاں وہ سیء الاخذ ضرور تھے، لیکن ان کے جو احادیث ہیں اور جو امام مالک سے جو مروی ہیں وہ تمام کے تمام صحیح ہیں۔ حارث بن مسکین فرماتے ہیں کہ ان کے پاس فقہ، روایت اور عبادت تینوں چیزیں ان کے اندر موجود تھیں۔ علماء کی محبت بھی وہ پائے تھے، اور جب بھی ان کے پاس میں گیا تو ان سے فائدہ اٹھا کر ہی واپس لوٹا، اور انہیں دیوان علم کہا جاتا تھا، دیوان علم کہا جاتا، دیوان العلم کہا جاتا تھا۔ ہارون بن عبداللہ زہری سے یونس بن عبداللہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب امام مالک کی کسی بھی چیز میں لوگوں کو اختلاف ہو جاتا تھا تو تمام لوگ انتظار کرتے تھے کہ ابن وہب کب آئیں گے اور ان سے پوچھ کر جو ہے یہ مسئلہ حل کریں گے ہم۔ ان کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ وہ حدیث پر اجرت لیا کرتے تھے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو غلط کہا ہے کہ اس طرح وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی تصنیفات میں اگر ہم دیکھیں تو الموطأ الکبیر، الموطأ الصغیر، الجامع، البیعہ، المناسک، المغازی، الرد، تفسیر و غریب الموطأ۔ مفسرین میں ہم ان کو کیوں شامل کیے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی جو تفسیر میں جو آپ کے اقوال ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے جو ہے باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں آپ کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا ہے، یعنی تفسیر القرآن من الجامع ابن وہب کے نام سے۔ اس کو جو ہے یعنی ترتیب دینے والے ایک مستشرق ہیں، ان کا نام میکلوش مورانی ہے، انہوں نے جو ہے اس کی تحقیق کی ہے۔ ابو طاہر آپ کی جو وفات ہوئی وہ 190 پر 7 ہجری کو وفات ہوئی۔ ابو طاہر بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم ابن عیینہ کے مجلس میں تھے کہ ابن وہب رحمہ اللہ کی وفات کی خبر آئی، تو ابن عیینہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلمانوں کے لیے یہ تکلیف دہ بات ہے اور خاص کر میرے لیے جو ہے تکلیف دہ بات ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اس قول پر تعلیق چڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن وہب رحمہ اللہ ابن عیینہ رحمہ اللہ کا بہت خیال کیا کرتے تھے مالی لحاظ سے بھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ خاص کر میرے لیے تکلیف دہ بات ہے اور امت مسلمہ کے لیے تو تکلیف دہ بات ہے ہی کہ وہ ایک عالم تھے اور ان کی وفات ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔